سے پہلے مشکوک نہیں تھی اسمبلیاں. جو بندہ ڈرگ ایڈکٹ تھا چیف منسٹر رہا، جو بندہ 524 ووٹس لے کے چیف منسٹر بنا اکارڈنگ ٹو دا الیکشن کمیشنز ایکٹ، اس کو تو نااہل ہونا چاہیے. مجھے آج بھی یاد ہے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں، آر او پنجگور نے پچھلے الیکشن میں ریٹن میں الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا تھا، جہاں سے اس ٹائم کے پھر وزیر صحت جیت کے آ گئے تھے نیشنل پارٹی کے، کہ جی ایک ووٹ نہیں پڑا ہے، یہاں ری الیکشن ہونی چاہیے. ری الیکشن ہوا نہیں، ری الیکشن کے بجائے وہ آ کے ایم پی اے بنا، پھر منسٹر بن گیا. اس طرح تو گندی مثالیں بہت ہیں ہمارے پاس. اس سے لوگوں کے امپیکٹس نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ یہ جی بنیادی ان کے مسئلے حل کریں گے. 16 ارب پر ایم پی اے کو پچھلے گورنمنٹ میں پی ایس ڈی پی آن ریکارڈ یہ خود کہہ رہے ہیں ملائیں. کہاں جاتے ہیں یہ پیسے؟ ان سے تو سریاب کی 2 سڑکیں نہیں بنائی جاتی جو سالوں سے ہیں. اسی طرح کنڈرات بنے ہوئے ہیں. ہیلتھ کی مد میں آپ دیکھ لیں، اسپورٹس کی مد میں آپ دیکھ لیں، ایجوکیشن کی مد میں آپ دیکھ لیں. پھر ایک اور چیز جس کو کہتے ہیں جی جمہوریت، جو ایم پی اے، ایم این اے یا سینیٹر جو کروڑوں دے کے آتا ہے، اس نے کمانا بھی تو ہے نا. وہ ابھی یہ خوبصورت بزنس مین ہے، اور بزنس کا انکم کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں انویسٹ کر کے سینیٹر بنے، ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، منسٹر بنے اور سی ایم بن جائیں. آپ اچھا خاصا کمائی کر لیں گے. پھر فردر دیکھ لیں، بلوچستان اسمبلی سے لے کر تمام اسمبلیوں میں، خاص کر بلوچستان اسمبلی کو ہم دیکھتے ہیں، ڈرگ لارڈز وہاں پہ نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، ڈرگ مافیا کے لوگ بیٹھے ہیں، ڈیتھ اسکواڈز وہاں پہ بیٹھے ہیں. آخر علاقائی طور پہ کوئی آ کے سنیں کہ علاقائی خبریں کیا ہوتی ہیں، تڑے کی خبریں کیا ہوتی ہیں. آپ کو اصل انفارمیشن، اصل نیوز گلی محلوں سے ملے گا، چوکوں سے ملے گا، تڑوں سے ملے گا. ان کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ میں نے عرض کیا کہ 2 الیکشن ہوئے. ایک یہ جو انہوں نے اب کیا تھا 8 فروری کو، ایک وہ تھا جو لانگ مارچ اسلام آباد گیا، پھر لوگوں نے ان کو ویلکم کیا سریاب شاہوانی اسٹیڈیم میں. وہاں پہ کتنی تعداد تھی؟ ان کے جلسے جلوسوں میں کتنی تعداد تھی؟ ابھی بھی یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہیں 4 جماعتی اتحاد. کتنے لوگ ہیں؟ لوگوں کو خوار کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو محتاج بنایا ہے انہوں نے. 36 گھنٹے روڈ بلاک کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، کوئی کہے گا ان میں سے جی یہ تو جمہوری عمل ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے. خواتین مریض، ٹھیک ہے، بچوں کے کھانے پینے کا آپ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ ان کی رہائش کا کیا بندوبست کیا؟ آپ سڑکوں پہ جا کے دیکھیں، لوگوں کو روکتے بھی ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے املاک کو توڑتے بھی ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ جمہوری لوگ ہیں. جمہوریت اس طرح ہوتی ہے جو ان کا رویہ ہے. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا الزام یہ ہے کہ ان ووٹروں نے، جو کہ عوام ہے، ان کو ووٹ دیا ہے. بھائی تو انہوں نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے، ان کو آپ کیوں خوار کر رہے ہو؟ یہ ڈی سی آفس کے سامنے آپ نے روڈ بلاک کیا ہے، کلات سے، منگچر سے، یا پشین سے، جوب سے. دھاندلی کس نے کی ہے؟ رزلٹ کس نے بدلا ہے؟ شکایت کس سے ہے؟ اس کے دفتر کے سامنے جا کے آپ روڈ بلاک کریں، پہیا جام کریں، ٹائر جلائیں، شٹر ڈاؤن کریں، کاٹن شاٹن کرتے ہیں. 5 بجے آتے ہیں، صبح جائے کیمپین کا خالی ہوتا ہے، شام کے ٹائم پرفیوم لگا کے، کاٹن کر کے اور شیو کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جی نمائندگی کریں گے، احتجاج ہے. یہ کیسا جمہوریت ہے کہ جی میں اسمبلی میں ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی اور جیت کے آتا ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا؟ یہ کوئی جمہوریت ہے ہی نہیں. اگر اس پہ کوئی ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ یہ جمہوریت لے کر آئیں گے، لیجسلیشن کر کے دیں گے. جمہوریت میں، لیجسلیشن میں، اسمبلی میں روڈ، نالی، ٹیکا، کنسٹرکشن، بجٹ سے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے. اصل میں ہمارے پاس الیکشن کے حوالے سے ایک ایکٹ ہے، الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 ہے. اس کی بنیاد پہ الیکشن کے کیسز چلتے ہیں اور چیزیں کانسٹیٹیوٹ ہو کے آگے چلتی ہیں. ٹریبونل سے مراد یہ ہے کہ ایک آپ ادارہ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہو اسپیسیفکلی، وہ گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ، الیکشن کمیشن کے ریکویسٹ پہ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے کہ الیکشن کے میٹرز کو وہ چلائے. ایک تو الیکشن کمیشن جو ہے فرسٹ جورسڈکشن ہے، وہ خود کیسز سنتی ہے. اس کے بعد پھر بلوچستان ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر کے وہ اپنے ججز کی سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اور جیسے آج نوٹیفیکیشن آیا بلوچستان ہائی کورٹ کا رجسٹرار آفس کے تھرو، انہوں نے 3 ٹریبونلز بنائے ہیں، وہ صرف اور صرف الیکشن میٹرز کو سنے
سنیں گے اور ان کی اپیلیں لگتی ہیں ٹریبونل کے سامنے. وہ اپیل جو الیکشن کمیشن سے کوئی بھی اس کا فیصلہ ہو، اس فیصلے کے خلاف جو پارٹی ایگریوڈ ہوتی ہے وہ ٹریبونل کے پاس جاتی ہے. ٹائم فریم تو ہے جیسی آپ کا وہ آتا ہے رزلٹ آتا ہے، رزلٹ کے بعد فرسٹ اسٹانس میں آپ الیکشن ٹریبونل کے پاس جاتے ہو. اس کے بعد جیسی فیصلہ آتا ہے اپنے فوراً جو ہے ٹریبونل کے پاس جا کے اپنی اپیل کرنی ہے، سبمٹ کرنی ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں لیمیٹیشن کہتے ہیں. آج انہوں نے صرف نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا ہے، میرا خیال نوٹیفیکیشن میں یہ فیصلہ نہیں ہے کہ کب سے یہ سننے شروع کریں گے اپیلوں کو، پھر وہاں سے ان کی لیمیٹیشن جو ہے وہ رننگ کرے گی. مطمئن تو مجھے نہیں لگتا یہ کبھی بھی ہوں گے. ہمیشہ جیتا ہوا کینڈیڈیٹ اور پارٹی مطمئن ہوتا ہے، ہارا ہوا جو ہے وہ ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جمہوریت سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 5 سال بعد اس میں ڈبے میں جا کے ووٹ گرانا. جمہوریت ایک رویے کا نام ہے، تو وہ رویہ اب تک ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا ہے کہ ہار کو تسلیم کرنا اور کسی کی جیت کو بھی تسلیم کرنا. تو یہاں پہ وہ تسلیم ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہاں پہ جمہوریت تو کبھی نہ رہا ہے نہ ہے. تو ایک تو یہ، دوسرا انسٹیٹیوشنل بنیادوں پہ چونکہ اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہوتا، اور اپیلنٹ فورمز جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ الیکشن کمیشن کے بعد الیکشن ٹریبونل کے بعد پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک اب جاتے ہیں، تو ان میں برسوں لگ جاتے ہیں. یہ جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں، اول اس بات پہ خیر الگ رائے ہوگی کہ جمہوریت ہے کیا چیز، اور یہ جو ہمارے یہاں گروپس نظر آتے ہیں پارٹی کی تعریف میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اور ان کے سربراہان جو ہیں لیڈر کی تعریف میں پورا اترتے ہیں نہیں اترتے پولیٹیکل سائنس کے پرسپیکٹیو پہ، وہ ایک الگ ایشو ہے. ان کا ویسے کام یہ ہوتا ہے کہ لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کرنا، آئین سازی کرنا. یہ تو خود سڑکوں پہ بیٹھ کے فیصلہ چاہتے ہیں. اور اندازہ کریں بقول ان ووٹرز نے اور جس عوام نے بقول ان کو ووٹ دیا ہے، سڑکوں پہ آ کے ان کو ہی خوار اور ذلیل کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا الزام جس پر ہے اس کے پاس جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے. تو یہ روڈ، نالی، کمبے، اس کا تو لیجسلیٹو کسی باڈی سے تعلق ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہمیشہ اس اپنے پرسنٹ کے لیے، اور بجائے لیجسلیشن کی تو ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. تو جمہوریت کا ان سے توقع رکھنا مجھے نہیں لگتا کوئی خوش فہمی میں شکار ہونے والی بات ہوگی. ایک چیز کو میں اکثر سنتا رہتا ہوں تقریر کرنے کے دوران ساتھیوں کو، یا میں سمجھ نہیں پاتا، مزاحمت اور مذمت دو الگ چیزیں ہیں. ہمیشہ میں اکثر مقررین کو سنتا ہوں، کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں مذمت تو کہتے ہیں مزاحمت، کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں مزاحمت تو کہتے ہیں مذمت. مذمت کرنے سے مراد کسی عمل کو غلط کہنا کہ یہ جو عمل ہوا ہے یہ غلط ہے، یعنی لوگوں کو انفورس ڈسٹربینس کا شکار بنایا جاتا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. مزاحمت سے مراد ہے ریزسٹنس کرنا. آپ کے ساتھ کوئی بھی عمل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر انسانی ہے، غیر فطری ہے، اس کے خلاف جو آپ کا ایکشن ہے وہ ریزسٹنس اور مزاحمت کہلاتا ہے. ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان پارٹیوں سے یہ توقع رکھنا کہ مذمت اور مزاحمت، ان کے ساتھ یہ لفظ جوڑنا، اس لفظ کی جو اپنے اندر بہت خوبصورت اس کی ڈیفینیشن ہے، بہت گہرا ہے، ان کے ساتھ اس کا جوڑنا میرا خیال ہے اس کی توہین ہوگی. دیکھیں میں ایک عرض کروں، بذات خود جمہوریت کچھ اور چیز ہے، الیکشن کچھ اور چیز ہے. یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ اس سسٹم سے، یہاں کے پریکٹسز سے بیزار ہیں. لوگ اتنے ان سے زیادہ باشعور ہیں. میں نے کہا کہ ان کا کام کانسٹیٹیوشنلی لیجسلیشن کرنا ہے. یہ تو ٹیکے پچھلے جیسے پی ایس ڈی پی میں 16 ارب روپے ایک ایم پی او کو ملا ہے. ایک ایم پی اے کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں. اب یہ اس میں کلات کا جو نیشنل اسمبلی کا سیٹ ہے، اس میں الیکشن کمیشن نے خود لکھ کے بھیجا ہے آر او نے کہ جی 3 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے ووٹ کا پرسنٹیج وہاں پہ پڑا ہے. تو لوگوں کا ویسے ہی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک لانگ مارچ مسنگ پرسنس کا اسلام آباد تک گیا، اس میں لوگوں کے پارٹیسپیشن کی تعداد کتنی تھی، اور یہ پارٹی جو اپنے جلسے جلوس کرتے تھے، یہ تو اس دفعہ کارن میٹنگ بھی ان کے جلسے جلوس نہیں لگتے تھے. بہت سے نے تو کیمپیننگ ہی نہیں کی ہے. وہ اب تو کھل کے ایک دوسرے پر خود الزامات لگا رہے ہیں. اور دلچسپ صورتحال یہ ہوتی ہے جب یہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں تب یہ سچ بول رہے ہوتے ہیں، اپنی سچائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو سچائی میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ کون کہاں بکا، کون کہاں کس کی قیمت بولی لگی، کس نے کتنے پہ سیٹ خریدی.
اب تو یہ خود بول رہے ہیں، عوام کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئٹہ اور بلوچستان کے باشندہ ہونے کی حیثیت سے کوئٹہ میں انٹرٹینمنٹ کے لیے، پبلک کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی، تو لے دے کے کچھ شریف لوگ کافی پینے کے لیے ویسے سرینا ہوٹل جاتے تھے۔ اب یقین کریں ان کی وجہ سے سرینا ہوٹل کوئی بھی شریف آدمی، کوئی پڑھا لکھا کافی پینے ویسے جاتے ہوئے شرما جاتا ہے۔ وہ بولی جو ہے نا مارکیٹ بن گئی ہے، آپ پریکٹیکلی جا کے دیکھیں۔ اور تب بھی ان کی خریداری ہوتی تھی، یہ خود کو پرووائڈ کرتے تھے بکنے کے لیے، اب بھی ان کی خریداری لگی ہوئی ہے۔ جمہوریت میں اور دنیا میں آپ لوگوں کو کوئی مثال نہیں ملے گا کہ آزاد امیدوار بھی ہوں، آزاد کینڈیڈیٹس بھی ہوں۔ یہاں تو پارٹیوں سے زیادہ آزاد امیدوار ہوتے ہیں۔ یہ ان کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جب بولی لگے تو یہ آزاد امیدوار زیادہ سے زیادہ بکیں، یہ اس کو انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی جمہوری نظام کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ آزاد امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ آزاد کون ہے، کہاں سے آتے ہیں، یہ اس کو جان بوجھ کے رکھا جاتا ہے۔ اور جمہوریت میں پچھلی گورنمنٹ تھی میرا خیال، آپ اندازہ کریں دو حساس پورٹ فولیوز ہوتے ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ ان دو پہ ہمیشہ سے مدرسوں کی جعلی ڈگری والے آ کے وہ اس پورٹ فولیو کو سنبھالتے ہیں۔ تو یہاں سے ان کی اساسیت دیکھیں، وزیر قانون کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا لیجسلیشن کے لیے۔ تمام پہلے تو ڈگری ہی نہیں ہوتی تھی، جب یہ مشرف دور میں انہوں نے ڈگری کا شرط رکھا تو جعلی ڈگری لے کر آئے، ورنہ تو سارے انگوٹھا چوپ ہیں۔ تو ان کا لیجسلیشن سے، ان چیزوں سے، جمہوریت کا یہ ڈیفینیشن تو پہلے ہمیں یہ بتا دیں کتنی لیجسلیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، آرکائیوز آپ جا کے اسمبلی کے اٹھا کے دیکھیں، ریکارڈ چیک کریں، یہ جو بحث مباحثے کرتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ، اس کا لیجسلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقریریں اسمبلی کے فلور پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو پی ایس ڈی پی پہ لڑتے ہیں، بجٹ پہ یہ لوگ لڑتے ہیں، اس کا کہ جی میرے حلقے کے لیے اتنا بجٹ چاہیے، اتنی نوکریاں چاہیے، یہ لیجسلیشن نہیں ہے۔ لیجسلیشن یہ ہے کہ لوگ جو ہیں انفورس ڈس اپیرنس کا شکار کیوں ہوتے ہیں، اس کی تدارک کے لیے کیا ہو۔ لیجسلیشن یہ ہے کہ آپ کا جو موجودہ ایگزسٹنگ لا ہے، یہ کرنٹ سینیریو کے لیے کنٹمپریری پولیٹیکل جو سوسائٹی کی نیڈز ہیں اس کو پورا کرتی ہے، یا جو کالونیل ایرا میں دیا گیا تھا 100 سال پہلے کا قانون ہے۔ دنیا میں ریفرینڈم اس بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ کسی ڈکٹیٹر کو صدر یا وزیر اعظم بنایا جائے۔ دنیا میں ریفرینڈم اس لیے کرتے ہیں کہ جو ماسز ہیں ان کی ذہنیت کو سمجھا جائے، ڈائریکٹ ان سے انٹریکشن ہو کہ ان کے مسائل کیا ہے، اس بنیاد پہ لیجسلیشن ہوتی ہے۔ یہ پاکستان میں 12واں الیکشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید 70 میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ شاید لوگوں کو لگتا ہے یہ جو کچھ اس دفعہ ہوا ہے نیا نہیں ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے شاید تھوڑا بہت ہائپ کریٹ کیا گیا ہو، ادروائز یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ ہمیشہ سے الزام تراشی، ہمیشہ جیتنے کا دعوے دار ہونا۔ میں نے کہا کہ کلات کی کانسٹیٹیوسی جو آپ دیکھ لیں اس کا رقبہ کتنا ہے، پاپولیشن کتنی ہے۔ آر او نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھیجا ہے کہ 3% ووٹ پڑا ہے، ایک یہ۔ دوسرا آپ دیکھ لیں کولو کا کہہ رہے ہیں سیٹ کا، کلات کا کہہ رہے ہیں کہ جی جوان، ادھر سے کاہان، 7-8 پولنگ اسٹیشنوں پہ کہتے ہیں ووٹ ہی نہیں پڑا ہے، عملہ ہی نہیں گیا ہے۔ یہ صرف 7-8 کی بات کرتے ہیں، مقران میں بات کر رہے ہیں کہ جی عملہ گیا ہی نہیں ہے وہاں پہ، عملے نے لکھ کے دیا ہے کہ جی ہم جا نہیں سکتے، ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا دوبارہ وہاں پہ ووٹ ہونی چاہیے، تو ووٹ پڑا کہاں سے؟ 3%، 4%، 5%، لوگ تو گئے ہی نہیں ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔